الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلباء، آج کے جمعے کی خطبے کی مناسبت تو یہ ہونی چاہیے تھی، چونکہ آج محرم کی 8 تاریخ ہے اور کل 9 تاریخ ہوگی اور پرسوں 10 تاریخ ہوگی، 10 محرم ہوگی. لیکن میں اس تعلق سے اس سے پہلے تقریباً ہر سال کئی خطبوں میں اس مہینے کے تعلق سے جو احکام اور جو مسائل بیان کرنا ضروری ہوتا ہے میں وہ بیان کرتا رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ میں آج کے خطبے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے جو عمل مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے اس مہینے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کثرت سے روزے رکھیں، اور اگر بہت زیادہ کثرت سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اس عمل کے علاوہ جو بھی کچھ محرم کے نام سے کیا جاتا ہے، شریعت میں اس کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو محرم کے تعلق سے آج صرف اتنی سی بات ہوگی. میں ایک نئے موضوع سے متعلق کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے، یا ہمارے درمیان اس طرح کے معاملات اور اللہ رب العزت کی اس تعلق سے نافرمانیاں اس قدر بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہم ان اعمال کو، ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو، نافرمانیوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں، یا یوں کہیے کہ پوری انسانیت دنیا کے اندر اس طرح کے گناہوں کی زد میں آ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے دعوت دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مشکلات اور پریشانیاں کم کرنے کے بجائے اور مزید دنیا کے اندر بلائیں، آزمائشیں اور سزائیں زیادہ کرنا چاہتا ہے. لہذا آج جو گفتگو ہوگی اور جس سلسلے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت
سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے 3 اہم ترین چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور 3 چیزوں کا حکم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 3 انتہائی خطرناک چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ میسج، یہ پیغام اس آیت کا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس کے سچے کلام الہی ہونے پر، بلکہ یہ میسج اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو دیا ہے۔ یہ عام بات کہی گئی تو اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے عدل و انصاف کا۔ یہاں اللہ رب العزت نے کس کو حکم دیا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میسج، یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے عام رہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ خاص لوگوں کے خاص طبقے کے لیے، بلکہ یہ حکم عام ہے۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عدل و انصاف ایک تو بندے کا اپنی ذات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ کہ بندے کا اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، یا بندے کا دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ان ساری شکلوں اور صورتوں میں ہمارے اندر عدل و انصاف پایا جانا چاہیے۔ ناانصافی یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، لہذا اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو سماج میں، معاشرے میں امن و امان قائم رہے گا، ماحول خوشگوار رہے گا۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، چاہے کوئی ہمارا اپنا ہو یا ہماری اپنی ذات ہو، یا کوئی غیر ہو، دشمن ہو، کسی دوسرے دین اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ایسی کوئی بات آتی ہے عدل و انصاف کی تو ہمیں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہوگا، یکساں برتاؤ کرنا ہوگا، اور عدل و انصاف کے جتنے تقاضے ہیں وہ اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری چیز کا حکم فرمایا ہے، والاحسان۔ اللہ رب العزت سارے لوگوں کو احسان کا حکم فرماتا ہے۔ مفسرین نے احسان کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے احسان کا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، معافی اور درگزر سے کام لیا جائے، یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری احسان کی شکل یہ ہے کہ جو واجبی حق آپ کے اوپر ہے یا جو واجبی عمل آپ کو کرنا ہے، اس سے آگے آپ احسان کریں، اس سے آگے نکل کے آپ اچھا سلوک کریں، تو اس کو بھی احسان کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص سے آپ نے 10 روپے میں کوئی چیز خریدی ہے تو 10 روپے اس شخص کو دینا یہ واجبی حق ہے، لیکن آپ 10 روپے کے ساتھ 5 روپے اور اس کو دے دیں تو یہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے نمازیں آپ کے اوپر فرض کی ہے، یہ انتہائی مجبوری کی حالت ہو تب یہ معاف ہے، ورنہ یہ صلاۃ 5 وقت کی معاف نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ نوافل بھی رکھے ہیں، سنن مؤکدہ بھی رکھے ہیں، لہذا نوافل پر عمل کرنا
یہ احسان ہے جو واجبی عمل آپ کو کرنا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھائیے. اس کا فائدہ کیا ہے وہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا. اور احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عمل میں مخلص ہو. اللہ رب العزت کی جو عبادت کر رہے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت آپ اس طریقے سے کیجئے گویا کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا ہے تو کم از کم یہ تصور تو آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو احسان کا حکم فرمایا ہے، احسان کیجئے. اور اس کے بعد کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دیجئے. اگر وہ آپ کی مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کیجئے. آپ کی خبرگیری کے وہ مستحق ہیں تو ان کی خبرگیری کیجئے. اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے درجات بتلائے ہیں. جو آپ کے سب سے قریبی لوگ ہیں ان کے حقوق آپ کے اوپر دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. لہذا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے، اس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صلہ رحمی کے لفظ سے بیان کیا. اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. جو رشتے اللہ رب العزت نے آپ کی ننہال یعنی ماں کی طرف سے جو رشتے قائم کیے ہیں، اور ددیحال جو رشتے اللہ رب العزت نے آپ کے باپ کی طرف سے یا دادا کی طرف سے قائم کیے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنا اور ہر حال میں ایسے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں خاص طور سے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ہمارے دین، ہماری شریعت کی وہ تین اہم ترین چیزیں ہیں. اگر ہم ان پر عمل کر لے جائیں تو سماج میں، معاشرے میں خوشگوار ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے. بجائے دنگا اور فساد کے، لڑائی جھگڑوں کے، بدامنی کے، اور نہ جانے کس کس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں برائیاں پنپ رہی ہیں، اگر ان تین چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو بہت حد تک ہمارا ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں تین انتہائی خطرناک چیزوں سے منع فرمایا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے منع فرماتا ہے، روکتا ہے. بے حیائی ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں پنپنا چاہیے، اس کی شکلیں اور صورتیں نظر نہیں آنی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ترقی کے نام پر، تہذیب کے نام پر بے حیائی کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت بے حیائی کا بول بالا ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں. ہم مسلمانوں کا کوئی بھی فنکشن دیکھ لیں، شاید ہی ایسا کوئی فنکشن یا پروگرام ہوگا جس میں بے پردگی نہ پائی جاتی ہو، یا زنا اور اس کے مقدمات اور اس کے اسباب نہ پائے جاتے ہوں. اور اس طریقے سے نہ جانے کس کس طریقے سے بے حیائی ہمارے سماج اور معاشرے میں پنپ رہی ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العزت پورے قوموں کو اس کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور کہا والمنکر، منکر برائی سے، بری باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. اور در حقیقت بری بات وہ ہے جس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو شریعت اس کو حرام کہتی ہے، لیکن ہم اس کو حرام سمجھنے سے قاصر ہیں. مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط،
مرد و زن ایک ساتھ شادیوں میں شریک ہوں اور ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کی نگاہ میں برائی ہے، منکر ہے، لیکن ہم دن بدن کیا ہے، اس بے حیائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو شریعت نے جس کو ناجائز کہا ہے، حرام کہا ہے، ہم اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اور اس خطبے کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے والبغی، کہ ہم بغی سے اللہ رب العزت منع فرماتا ہے۔ بغی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان کے اندر لفظ بغی در حقیقت دو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اور مفہوم تو صحیح ہے، کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کو چاہنا، تلاش کرنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو معنی ہے بغی کا، ظلم اور زیادتی، دوسروں پر دست درازی، دوسرے لوگوں کے حقوق غصب کرنا، مال غصب کرنا، پراپرٹیوں پر قبضہ کرنا، ناحق کسی کا مال کھانا اور ناحق کسی کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، اور ناحق کسی کو قتل کر دینا، ناحق کسی کے تھپڑ مار دینا، ناحق کسی کا کوئی اور مال غصب کر لینا، اور اسی طریقے سے مال سے متعلق جو امور ہیں یہ انتہائی نازک ترین معاملات ہیں، لیکن ہم شاید ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلم اور زیادتی سے وہ منع کرتا ہے، اور آگے فرمایا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس ظلم اور زیادتی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان یؤجر اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما یدخرہ لہ فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ دو گناہ اللہ رب العزت کو زیادہ ناپسندیدہ ہیں، ویسے تو سارے گناہ ہی اللہ رب العزت کے یہاں ناپسندیدہ ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، اور وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک گناہ یہ ظلم و زیادتی ہے، اور دوسرا گناہ یہ قطع رحمی ہے، رشتوں کو، ناتوں کو جوڑنے کے بجائے کاٹنے کی کوشش کرنا، دور بھاگنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ دو گناہ بہت ناپسندیدہ کیوں ہیں، کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ رب العزت ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور یہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کو ختم نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی سزا باقی رکھتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ یہ دو جرم ایسے ہیں کہ بندے کو دنیا میں بھی اس کی سزا کے ملنے کا غالب امکان رہتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ چین و سکون کی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ عربوں کے یہاں ایک مثل کہی جاتی ہے، من یظلم یظلم، جو ولو بعد حین، جو شخص دوسروں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس پر بھی ظلم کیا جائے گا، اس پر بھی ظلم ہوگا، اگرچہ کچھ مدت گزرنے کے بعد ہی صحیح۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں۔ تو آپ کسی کمزور انسان پر ظلم کرتے ہیں، اس کو کمزور سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، لیکن اللہ رب العزت آپ کے اوپر بھی کسی بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، وہ آپ سے انتقام لیتا ہے۔
اور جو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے ظالموں سے خود انتقام لیتا ہے، خود بدلہ لیتا ہے۔ تو یہ رشتوں کو کاٹنا اور ظلم و زیادتی کرنا، اس کی سزائیں اللہ تعالی اگر بندے اللہ سے توبہ نہ کریں اور معافی اور تلافی نہ کرائیں تو اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت کے اندر اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، سب کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور کس کو؟ والبغی بغیر الحق، ناحق ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ گناہ میں داخل ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس کے اثرات خود انسان پر بھی مرتب ہوتے ہیں جو جرم کرتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ ناحق ظلم و زیادتی کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت میں ذکر فرمایا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تم جو دوسروں کے اوپر زیادتی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، اس کا نقصان تمہیں کو اٹھانا پڑے گا، اس کا وبال تمہیں پر آئے گا، تمہیں اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی سزا سے دوچار کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس سے سزا سے تم کو دوچار کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن قوموں نے، جن افراد نے ظلم و زیادتی کی دوسرے لوگوں پر، یا اللہ رب العزت کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی، یہ بھی یہ ظلم و زیادتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، مشکل بنا دی۔ ان میں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے یہود اور نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہودیوں کے سلسلے میں فرمایا، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں، اور حرام کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ وہ لوگ ظلم اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں، اللہ رب العزت نے ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی، اس لیے ان کی زندگی اور مشکل سے مشکل ترین ہوتی گئی۔ تو ظلم اور زیادتی کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، خود ظلم کرنے والے ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اگر قرآن میں پڑھیں گے، غور کریں گے، تو اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، اصحاب الرس، اصحاب الایکہ، قوم تبع، اور بنی اسرائیل۔ قرآن میں ان کا جگہ جگہ ذکر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مختلف طرح کے عذاب اور سزاؤں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ ظلم و زیادتی میں گرفتار تھے۔ اور فرعون کا نام ہم سنتے رہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا ظالم جو شخص تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ اور فرعون ہی کے ساتھ ہم قارون کا نام بھی سنتے ہیں، جس نے اپنے خزانوں کے ذریعے سے اپنی قوم پر ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو بھی اس کے خزانوں کے ذریعے سے زمین میں مٹی میں ملا دیا۔ عربوں کے یہاں پر اس ظلم اور زیادتی کے تعلق سے اور بھی کچھ ضرب الامثال ہیں جو تجربے پر مبنی ہیں، جن سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک مثل کہی جاتی ہے کہ من صلی سیف البغی قتل بہ، جو شخص ظلم، زیادتی، سرکشی کی تلوار کھینچ لیتا ہے، ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے،
کسی کی نہیں سنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قتل بہ، اسی تلوار سے وہ قتل ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ وَعَلَى الْبَاغِ تَدُورُ الدَّوَائِرُ، ظالم کے اوپر آفتیں، مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس کا دور چلتا رہتا ہے۔ ظالم کا مصیبتوں سے نکلنا بہت مشکل بات ہے۔ اور مشہور مثل ہم نے سنی ہوگی کہ جو شخص دوسرے کو گرنے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے جا کر۔ تو ظلم اور زیادتی کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے عذاب کو اپنے لیے دعوت دینا ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب قول منسوب ہے، کہتے ہیں ابن عباس لو بغى جبل على جبل لجعل اللہ الباغی منہما دکا، اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر ظلم کرنے لگ جائے تو اللہ رب العزت کو یہ ظلم پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جو ظلم کر رہا ہے اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ظالم کا ایک نہ ایک دن برا انجام ہونا طے ہے، اللہ رب العزت اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے 10 ذی الحجہ کو یہ حدیث بیان فرمائی تھی، حرمت والے دن میں اور حرمت والے مہینے میں اور حرمت والے شہر میں، اور صحابہ سے اس کی تصدیق کرائی تھی کہ یہ بتاؤ کہ یہ دن حرمت والا ہے یا نہیں ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے اس کی تصدیق کرائی تھی، اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اِنَّا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی ناحق کسی کو قتل کر دیا جائے، اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ ناحق کسی کی جان لے لی جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے اور سب سے آسان اگر کوئی چیز ہے وہ کسی کی جان لے لینا ہے۔ اب تک تو مرد اس جرم میں آگے تھے، مردوں کی طرف سے اس طرح کی زیادتیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن کچھ عرصے سے خواتین بھی اس میدان میں آگے نکل آئی ہے۔ خواتین کی طرف سے مرد سماج اور معاشرے کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، کوئی دوست کو قتل کر رہی ہے، کوئی فلاں کو قتل کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، قتل کرنا، کسی کی جان لینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے مکہ شہر حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کی جان لینا خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اور جان کے بعد مال کی باری آتی ہے۔ مال کے سلسلے میں تو لوگ فکر مند ہیں ہی نہیں، جان کے بارے میں تو کچھ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا، لیکن ناحق کسی کا مال لے لینا، مال لے کر بھاگ جانا، قرض لے کر نہ دینا، اور نہ جانے مال غصب کرنے کی، مال ہڑپنے کی کتنی شکلیں ہیں، کسی کے فلیٹ پر قبضہ کر لینا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نیکی کے نام پر لوگ کیا ہے، برائی انجام دے رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے۔ این جی اوز کھولے ہوئے ہیں، خیراتی ادارے کھولے ہوئے ہیں تاکہ مسلم سماج یا انسانی سماج کی وہاں سے مدد ہوگی اور ان کی خدمت کی جائے گی۔ لیکن یہ این جی اوز کر کیا رہے ہیں؟ ان این جی اوز کے افراد کورٹ میں جا کر کسی کے خلاف شکایت درج کراتے ہیں، اور شکایت درج اس لیے کراتے ہیں تاکہ ان کو کچھ پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے۔ اب آپ سوچئے کہ خیرات کے نام پر یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، مال ہڑپنے میں ان کو کوئی گریز نہیں ہے، رشوت کا مال مل جائے، جی یہ آسان نہیں،
دوسرے لوگوں کا مال کھانا اور مال نہ دینا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دے گا، اور آخرت میں تو سزا ان کی ہے ہی۔ اگر دنیا سے توبہ کے بعد نہیں جاتے اور معافی تلافی ایسے لوگوں سے نہیں کراتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزائیں رکھی ہیں۔ اور عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ بھی لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے۔ ذرا سی بات میں شک اور شبہ ہونے کی بنیاد پر لوگ دوسروں پر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں، شب و شتم کر کے دوسرے کی عزت خراب کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے حادثات اور واقعات ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے کو بے عزت کرنا چاہتا ہے۔ کیا کسی کو بے عزت کرنا یہ آسان کام ہے؟ یہ مکہ جیسے شہر کی حرمت کے برابر ہے۔ یہ کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو ناحق ستانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کی عزت و آبرو داؤ پر لگا دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے جرائم سے دور رکھے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی ہر طرح کی سزا اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو توبہ کرنے کی اور دوسرے لوگوں کے اس سلسلے میں حقوق ادا کرنے کی، اور امانت میں خیانت کی ہے تو اس کو واپس کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔